بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہدین مال غنیمت لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سالار اعلیٰ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اسے لانے والے سالار نے ابو لیلہ سے کہا، باپ کا نام ربیہ بن بجیر بتاتی ہے۔ یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا۔ صابحہ، لڑکی نے جواب دیا۔ صابحہ بنت ربیہ بن بجیر، میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ سالار ابو لیلہ نے پوچھا۔ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں؟ صابحہ نے کہا، اس کا نام بلال بن عقا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ تو اسے ڈھونڈ کر کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا؟ صابحہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عقا کے درمیان ہوئی تھی، اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن عقا کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہی تھا، ایک عیسائی نے بتایا۔ وہ زمیل چلا گیا ہے۔ کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، عیسائی نے بتایا۔ وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ خالد بن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔ اب بتا لڑکی، ابو لیلہ نے صابحہ سے پوچھا۔ میں تمہاری قیدی ہوں، صابحہ نے کہا۔ میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں نہیں روک سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، ابو لیلہ نے کہا۔ ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار مان لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے، اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا۔ ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے۔ اگر مجھے پسند کی ذرا بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے والا اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم، تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے، ابو لیلہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے، وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے۔ لیکن بنت ربیہ، وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ پھر بھی تم انتظار کرو، زمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ صابحہ نے پوچھا۔ کیا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلہ نے کہا۔ وہاں تیرے باپ، بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے۔ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے۔ ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صابحہ بنت ربیہ رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تمکنت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں۔ ابن حارثہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مثنہ بن حارثہ سے کہا، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ لا ریب، لا ریب، مثنہ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظلم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں لیکن ہم نے سہے ہیں۔ اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں، خالد بن ولید نے کہا۔ لیکن حارثہ کے بیٹے،
میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے، دل میں بار بار یہ ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ کیا اللہ مجھے یہ موقع دے گا کہ میں اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا، مثنیٰ نے کہا۔ کچھ دیر بعد تمام سالار خالد بن ولید کے سامنے بیٹھے تھے اور خالد بن ولید انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زمیل ہے۔ جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے، خالد بن ولید نے کہا۔ اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا۔ صنعاء سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل پہنچا ہو، لیکن زمیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شب خون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ صنعاء میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزری اور دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا، اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مدی اور صنعاء وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا، یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقا کے متعلق معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ ایک روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا لیا گیا کہ زمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد بن ولید نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ صنعاء سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زمیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔ رضاب بالکل خالی تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ صنعاء کی عورتیں زمیل لائی جا چکی تھی، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد بن ولید نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ کو بلایا۔ بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے، ابو لیلہ نے اسے کہا۔ اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا بھاگا نہ پھرتا۔ کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، صابحہ نے کہا۔ ابو لیلہ خالد بن ولید سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہی تھا کہ خالد بن ولید اس سے شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد بن ولید نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ خالد بن ولید نے اس پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دی۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بہوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مدائن میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے، ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا تھا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی، رقص و نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھی۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں کنواریوں کی عصمتیں لٹتی تھیں، رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی فصل، ان کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو مثنیٰ بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مثنیٰ بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا تھا، اور اب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے، تو یہاں سے فرعونوں جیسی آواز اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔
ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ مدائن کو بچاؤ، اب کسریٰ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی، مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی، وہ مدائن پر حملے کی جرت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسریٰ کا جانشین کہہ رہا تھا۔ کیا وہ مدائن تک آنے کی جرت نہیں کریں گے، جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں رہ کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی، کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدائن کو بچاؤ۔ خالد بن ولید کی منزل مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شب خون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد بن ولید جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کسریٰ ساری جنگی طاقت داؤ پر لگا دیں گے، اور خالد بن ولید یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ خطرہ یہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدائن کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ان قبیلوں پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے خالد بن ولید کو تفصیلی اطلاع دی، وہ اپنی عورتوں اور اموال کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں کسریٰ پر بھروسہ نہیں رہا اور وہ نوشیروان عدل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا، وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نمر اور ایاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور ایلچی نے بتایا، بشرط یہ کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ خدا کی قسم، وہ جو مانگیں گے ہم انہیں دیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا، کیا انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے؟ بلاؤ، ان سب کے سرداروں کو بلاؤ۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے عراق کے طول و عرض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شب خون مار کر تمام قبیلوں کو اپنا متی بنا لیا تھا۔ یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے جو زیادہ تر مورخوں نے بیان کی ہے کہ خالد بن ولید نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ ان کے اطاعت قبول کرنے میں خالد بن ولید کی دہشت بھی شامل تھی۔ یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں کو پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ کر آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کے حاکموں نے انہیں زر خرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غصب کیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور انہی میں سے اموال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کر دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی دی گئی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کر لیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ولید کے بیٹے ایک قبیلے کے بڑے سردار نے خالد بن ولید سے کہا تھا، نوشیروان عدل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی لمبی مدت بعد نصیب ہوا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق کی سرحد ختم ہوتی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یکے بعد دیگرے اتنی زیادہ فتوحات نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے، ان کا کوئی قدم بلا سوچے سمجھے نہیں اٹھتا تھا۔ خدا کی قسم، ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ خالد بن ولید نے اپنے سالاروں سے کہا، اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار کاکا بن عمر نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے۔ لیکن سانپ ابھی مرا نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسریٰ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔
اور मेरे भाइयों, क्या तुम में से किसी ने अभी सोचा है कि आतिश परस्तों के पहलू में रूमी हैं? अगर रूमियों में कुछ अकल है तो वो इस सूरत हाल से जो हमने इराक में पैदा कर दी है फ़ायदा उठाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, और अगर वो कामयाब हो गए तो अरब के लिए वही खतरा पैदा हो जाएगा जो इससे पहले जरदश्त के पुजारियों से था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मीन पर उंगली से लकीरें खींचकर अपने सालारों को बताया कि वो कौन सा रास्ता है जिससे रूमी आ सकते हैं, और वो कौन सा मकाम है जहां कब्जा करके हम उस रास्ते को बंद कर सकते हैं। वो मकाम फराज था। ये शहर फरात के मगरबी किनारे पर वाक़या था। वहां पर रोमियों और फारसियों की यानी शाम और इराक की सरहदें मिलती थी। इराक के ज़्यादातर इलाके पर अब मुसलमान काबिज हो गए थे। यही इलाके खतरे में थे। फरात से खुश्की के रास्ते के अलावा रूमी या फारसी दरियाई रास्ता भी अख्तियार कर सकते थे। मशहूर यूरोपीय मुअर्रिख लेन पोल और हेनरी स्मिथ, जो जंगी अमूर पर ज़्यादा नज़र रखता था, लिखते हैं कि खालिद बिन वलीद ना सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन को गैर मुतवक्के चाले चलकर शिकस्त देने की अहलियत रखते थे, बल्कि जंगी तदब्बुर भी उनमें मौजूद था और उनकी निगाह दूर दूर तक देख सकती थी। वो आने वाले वक़्त के खतरों को पहले ही भांप लिया करते थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब फराज की तरफ कूच कर रहे थे, उस वक़्त एक खतरे से वो आगाह नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि वो दुश्मन फौजों के दरमियान आ जाएंगे। रोमियो के दरबार में ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिनमें ज़रूरीपन था, और साफ पता चलता था कि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। तहत शाही के सामने रोमी फौज के बड़े बड़े जर्नैल बैठे हुए थे। खबर मिली है कि मुसलमान फराज तक पहुंच गए हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि उनका इरादा क्या है। वो किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आए। क्या आपको फारसियों के मुतल्लिक कोई खबर मिली? उनके पास मदाइन के सिवा कुछ नहीं रहा। फिर हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बेशतर इसके कि मुसलमान हमारे मुल्क में दाखिल हो जाएं, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। क्या तुमसे बढ़कर कोई और अहमक हमारी फौज में कोई और होगा? क्या तुमने सुना नहीं कि फारस की फौज को और उनके साथ हज़ार ईसाइयों को उन मुसलमानों ने ना सिर्फ ये कि हर जगह शिकस्त दी है, बल्कि उनके नामवर जर्नैलों को और हज़ारों सिपाहियों को मार डाला है। आपने ठीक कहा। यह देखना ज़रूरी है कि मदीना वालों के लड़ने का तरीका क्या है। बहुत ज़रूरी है देखना। जो इतनी थोड़ी तादाद में इतनी ज़्यादा तादाद को शिकस्त देकर ख़त्म कर चुके हैं, उनका कोई ख़ास तरीका जंग होगा। हम भी फारस की फ़ौज के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये सही है कि हमने फारसियों को शिकस्त दी थी, लेकिन हमारी फ़ौज की नफरी उनसे ज़्यादा थी। अब मेरा फैसला सुन लो। हम फारसियों को साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। फारसियों को साथ मिलाकर? क्या हमें यह भूल जाना चाहिए कि फारसियों के साथ हमारी दुश्मनी है? हमारी आपस में जंगें हो चुकी हैं। हाँ, हमें भूल जाना चाहिए। मुसलमान उनके और हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने दुश्मन को दोस्त बना लेना दानशमंदी होती है। हम फारसियों की तरह शिकस्त नहीं खाना चाहते। अगर फारसी हमारे साथ दोस्ती का मुआहदा कर लेते हैं तो उनके साथ ईसाई कबीले भी आ जाएंगे। इस फैसले के मुताबिक रोमियो का एलची दोस्ती का पैगाम लेकर मदाइन गया तो आतिश परस्तों ने बाजू फैलाकर एलची का इस्तेमाल किया। तहाइफ का तबादला हुआ और एलची के साथ मुआहदे की शर्तें तय हो गई। फारस वालों को अपना तहत उलटता नजर आ रहा था। रोमियो के इस पैगाम को उन्होंने गैबी मदद समझा।